فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 104۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، نہ تم کہو راعنا، وقولوا انظرنا، اور تم انظرنا کہا کرو، واسمعوا، اور کان لگا کے سنو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ دہرا لیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا، نہ تم کہو، راعنا، راعنا، وقولوا، اور تم کہو، انظرنا، انظرنا، واسمعوا، اور تم کان لگا کے سنو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، نہ تم کہو راعنا، وقولوا انظرنا، اور تم انظرنا کہو، واسمعوا، اور دھیان سے سنو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے یہودیوں کی حسرتوں کا ہی ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو یہ تھوڑا ثواب بھی اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ معنی یہ ہے کہ ان میں ایمان بھی نہیں اور تقوی بھی نہیں، اور ان کے لیے اللہ کے ہاں جو جنت کے دعوے کرتے ہیں وہ بھی نہیں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جانتے ہوتے، حالانکہ جانتے تھے پھر بھی فرمایا کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ مانا کہ جاننے بوجھنے کے باوجود اگر بندہ عمل نہ کرے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے جاہل ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ یہاں سے یعنی کہ آیت نمبر 104 سے ایک نیا رکوع بھی شروع ہو رہا ہے، اور یہاں سے ایک نئی بات بھی شروع ہو رہی ہے۔ کڑیاں اس کی انہیں یہود سے ملتی ہیں۔ ایک تو ہم نے واضح طور پہ یہودیوں کی حسرتیں بیان کی، یہ جو پیچھے جادو وغیرہ اور دوسری تیسری چیزیں۔ اب یہاں پہ پھر اسی گروہ کا تذکرہ ہے جس کا ہم پہلے بھی کئی مرتبہ تذکرہ کر چکے ہیں، یعنی کہ منافقین۔ وہ یہودی لوگ جو بظاہر ایمان کا لبادہ اوڑھتے تھے اور مومنوں کے مسلمانوں کے قریب ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس اور محافل میں بیٹھا کرتے تھے، وہ ایک سازش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ وہ سازش کیا تھی، کیا کرتے تھے، آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہو۔ راعنا کیا ہے؟ اس کے متعلق پہلی چیز کہ راعنا عبرانی زبان میں کوئی گالی ہے، گالی۔ ویسے تو راعنا کا مطلب جو عربی میں ہے نا، راعنا ہماری رعایت کیجئے، ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف نظر کرم کیجئے،
ٹھیک ہے؟ کیوں جی مطلب سمجھ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ نہیں آیا نا؟ یہ ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں مولوی صاحب ساڑھے دھیان کرے آج ذرا، یہ وہ ہے راعینا، ہماری طرف توجہ کریں ذرا، راعینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات بیان کرتے، اگر صحابہ کو مطلب کوئی سمجھنے میں دشواری ہوتی تو یہ کہتے کہ یا رسول اللہ راعینا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام ہماری ذرا رعایت کیجیے۔ ویسے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو تقریر اور خطاب ہے نا، اس میں یہ چیز ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی بات کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے، 3 مرتبہ، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ گئے اچھی طرح۔ بہرحال اب وہاں پہ یہ منافق بھی بیٹھتے تھے، انہیں اللہ کے نبی علیہ السلام پہ غصہ بھی تھا۔ ایک تو ان کی سرداری گئی آپ علیہ السلام کی وجہ سے، دوسرا یہ لوگ ان کو عرب کو یعنی امی کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ امی کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں۔ امی وہ ہوتا ہے کہ جس کا دنیا میں کوئی اسکول نہ ہو، کالج نہ ہو، کوئی ٹیچر، کوئی استاد نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی نبی تھے، چونکہ دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں تھا، آپ کو جو علم ملا، جو تعلیم ملی، وہ وحی کے ذریعے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کے اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی تھی۔ اب یہ جو تھے نا، یہ کہتے تھے کہ یہ جو عرب ہے نا، یہ بیچارے یہ امی ہیں، ان پڑھ ہیں، یہ چرواہے ہیں بیچارے، بکریاں چرانے والے، انہیں کیا پتہ علم کا۔ یہود کو چونکہ اپنے علم پہ بڑا مان ہوتا تھا، غرور ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں ان کو کیا پتہ علم کا، یہ تو امی ہیں بیچارے، بکریاں چرانے والے۔ اور یہاں یہ لوگ آ کے اپنا ویر نکالتے تھے، کیا کہتے تھے؟ راعینا، راعی کہتے ہیں چرواہے کو، جو بکریاں چرانے والا ہے۔ عربی میں راعی کسے کہتے ہیں؟ چرواہے کو، جو بکریاں چرانے والا ہوتا ہے۔ اب یہ وہ سازش کرتے، اپنا غصہ نکالتے۔ راعینا کا معنی کیا ہے؟ ہماری طرف توجہ کیجئے، ہماری طرف دیکھیے، ہماری رعایت کیجئے۔ لیکن اب یہ تھوڑا سا لفظ کو کھینچتے، تھوڑا سا مروڑتے، راعینا، وہ پتہ چلا؟ راعینا وہ پتہ چلا؟ نہیں پتہ چلا۔ اس کا معنی ہے ہمارے چرواہے۔ کیا مطلب ہے؟ اے ہمارے بکریاں چرانے والے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، وہ اپنے الفاظ میں نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ بکریاں چرانے والا یعنی اپنا چرواہا کہتے۔ حالانکہ بکری چرانا کوئی عیب نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں، اور جتنے پیغمبر آئے ہیں سب نے بکریاں چرائی ہیں۔ اگر آپ کے کبھی ذکر آیا نا تو انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ یہ بکریاں چرانے میں کیا حکمت ہے، کیوں ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی ہیں۔ بہرحال یہاں پہ ہم ابھی اس بات کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن یہ سوال باقی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں، کوئی کام یہ معیوب نہیں، لیکن یہ کہتے ہیں ہمارے چروائے، ہماری بکریاں چرانے والے، یہ آپ علیہ السلام کی تنقیص شان کرتے، آپ کی شان میں کمی کرتے۔ تیسرا ایک اور معنی ہے، ایک تو گالی ہے، ایک ہمارے چرواہے، ایک راعینن، اے احمق، بے وقوف۔ نعوذ باللہ، اتنے ظالم، اتنے بدبخت تھے، نبی علیہ السلام کی مجالس میں بھی آتے، آپ کے درس بھی سنتے، اور آ کے کیا کہتے؟ راعینن، اے نعوذ باللہ بے وقوف، اے احمق۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کی توہین تھی، نبی علیہ السلام کو آ کے یہ ظالم گالی دیتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیونکہ صحابہ بھی جب نبی علیہ السلام کے پاس جاتے تو یہ لفظ استعمال کرتے تھے، راعینا، ہماری رعایت کیجیے، ہماری طرف توجہ کیجیے۔ وہ وہاں کے تو اپنا مطلب نکالتے تھے، مطلب لفظ ایک تھا، ذو معنی انہوں نے بنا دیا، معنی اس کا اور نکالنے لگ پڑے۔ لفظ ایک تھا، صحابہ اس کا معنی اور لے رہے تھے، وہ اس کا معنی وہ جو ہے
بڑی کام کی بات ہے، اسے بڑے مسئلے حل کرنے ہیں، لیکن میں نے نہیں، آپ نے خود کرنے ہیں۔ میں نے صرف ایک قاعدہ بتانا ہے، ایک کلیہ بتانا ہے، ایک سبق بتانا ہے، وہ قاعدہ آپ نے یاد کر لینا ہے، سبق آپ نے خود حل کرنے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کر لیں گے جی؟ پکی بات ہے۔ ہاں، سبق کیونکہ تھوڑا مشکل ہے، اس لیے میں اس سبق کو چھیڑ نہیں رہا اور نہ ہی چھیڑوں گا، حل آپ نے خود کرنا ہے۔ قاعدہ ہم اس قرآن کی آیت سے بتائیں گے۔ قاعدہ یہ ہے، صحابہ کہتے تھے راعینا، ہماری رعایت کیجئے۔ لفظ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ترجمہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ لفظ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ سارے نہیں بولے، جائز ہے۔ لفظ ایک ہے، راعینا، ہماری رعایت کیجئے، ہماری طرف توجہ کیجئے، ہماری طرف نظر کرم کیجئے، ہماری طرف دھیان دیجئے۔ کتنا اچھا لفظ ہے، کتنا پیارا لفظ ہے۔ صحابہ معنی بھی یہی لے رہے تھے، صحابہ معنی بھی۔ ایک قوم تھی بڑی بدبخت سی، منافقین یا یہودی کہہ لیجئے، یہودی منافق، انہوں نے لفظ وہی بولا، راعینا، لفظ وہی بولا، مطلب اپنا اور نکالا۔ کیا کیا؟ بولے نہیں، مطلب اپنا اور نکالا، مطلب کوئی دوسرا لیا۔ صحابہ صحیح مطلب لے رہے ہیں، صحیح لفظ بول رہے ہیں، یہ لفظ وہی بول رہے ہیں، مطلب اور لے رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ جو بول رہے ہیں یہ غلط ہے، لہذا یہ نہ کہا کرے صحابہ تم کہہ لیا کرو، کیونکہ تمہاری مراد صحیح ہے یا تمہاری نیت صحیح ہے یا تمہارا مطلب صحیح ہے، تم کہہ لیا کرو، ان کو نہیں کہنے دینا۔ یہ کہنا بنتا تھا نا، بولے نہیں بھی سارے، کہنا تو یہی بنتا تھا نا، کیونکہ صحابہ تو لفظ صحیح بول رہے ہیں، صحابہ تو ترجمہ صحیح لے رہے ہیں، کمینگی تو وہ کر رہے ہیں، خباثت تو وہ کر رہے ہیں، منافق یہ یہودی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو تم نے بھی رائنا نہیں کہنا۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھے ہیں؟ اے ایمان والو، اللہ نے یہ نہیں کہا ہے یہودیوں یا منافقوں تم نے رائنا نہیں کہنا، اللہ نے یہ کہا ہے؟ نہیں نہ کہا۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ اے ایمان والو تم نے رائنا نہیں کہنا، اے ایمان والو تم نے رائنا نہیں کہنا۔ کہہ تو یہ صحیح رہے تھے، مطلب بھی صحیح تھا، ترجمہ بھی صحیح تھا، خباثت دوسروں میں تھی، اللہ نے مومنوں کو کیوں کہا کہ تم نے رائنا نہیں کہنا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ جو کئی معنی رکھتا ہو، ایک معنی میں عقیدہ ترجمہ معنی صحیح ہو، دوسرا معنی جو لیا جا رہا ہو معاشرے میں وہ درست نہ ہو، اب ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ درست ہے یا یہ درست نہیں ہے، بلکہ وہ لفظ استعمال کرنا ہی نہیں ہے۔ بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ قاعدہ ہے، یہ کلیہ ہے۔ ایک لفظ ہے، اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی صحیح ہے، ایک معنی بولو غلط ہے۔ میں صحیح لے رہا ہوں، میرے بھائی یہ غلط معنی لے رہے ہیں، اب مجھے کیا چاہیے؟ کیا میں اپنا وہ صحیح معنی والا لفظ بولتا رہوں؟ کیوں؟ میں تو صحیح بول رہا ہوں، ان کی نیت غلط ہے، ان کا لفظ غلط ہے، قصور ان کا کہ میرا ہے؟ قصور ان کا ہے، لیکن لفظ اب ہم دونوں نہیں بولیں گے۔ بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ اکبر، یہ آیت کا معنی ہے لا تقولوا راعینا، تم راعینا نہ کہو، وقول انظرنا، اس کے متبادل اور لفظ استعمال کرو۔ انظرنا کا معنی بھی یہی ہے، ہماری طرف نظر کیجئے، ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف توجہ کیجئے، ہماری طرف دھیان دیجئے، ہماری رعایت کیجئے۔ انظرنا کا بھی وہی معنی ہے۔ بھائی ایک معنی سے، ایک لفظ سے دو معنی نکل رہے ہیں، ایک صحیح ایک غلط، تو کیوں لوگ پھر وہ غلط معنی لیں؟ ایسا نہ کریں ہم وہ لفظ ہی چھوڑ دیں اور کوئی دوسرا ایسا لفظ تلاش کریں جو دو معنی نہ رکھتا ہو بلکہ ایک ہی معنی رکھتا ہو۔ یہ قاعدہ ہے۔ کیوں جی؟ بات کی سمجھ آ گئی؟ یہ قاعدہ یاد رکھنا ہے، یہ قاعدہ یاد رکھنا ہے، اس میں بڑے سارے سوال ہیں، حل آپ نے خود کرنے ہیں، کیونکہ اکثر ہم سے لوگ یہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب
فلاں کو یہ کہہ لینا چاہیے یا نہیں کہہ لینا چاہیے، فلاں کو یہ کہنا چاہیے کہ نہیں، حالانکہ لفظ ٹھیک ہے، اس کا معنی دوست ہے، اس کا معنی ولی ہے، اس کا معنی والی ہے، اس کا معنی آقا ہے، اس کا معنی داتا بھی ہے، لفظ ایک ہے لیکن ہم اس کا معنی اور لے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی جو ہے وہ بتایا ہے، دوسرا بندہ اس کا معنی اور لے رہا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اب یہی کیا جائے، قرآن کا قاعدہ یہ ہے وہ لفظ چھوڑ ہی دیا جائے، وہ لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ کیوں یہ بات کی سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا رائنا، تم رائنا مت کہو، وقولوا انظرنا، اور تم انظرنا کہو۔ یہاں پہ یہ بات تو سمجھ آ گئی۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک لفظ دو معنی رکھتا ہو اور ایک میں اچھا معنی ہے، ایک معنی اس کا اچھا نہیں ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ خصوصاً نیک ہستیوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، تابعین کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے بارے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو لفظ دو معنی رکھتا ہے نا، ایک اچھا اور ایک نہ اچھا، اس کو چھوڑ دیں اور وہ لفظ ان ہستیوں کے متعلق استعمال کریں جو بہت ہی، کیوں جی بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ دوسرا، یہاں پہ مشابہت ہوگی یہود کی، اگر ہم وہی لفظ بولے رائنا، یہود بھی وہی کہہ رہے ہیں، مسلمان بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ اہل کتاب کی مخالفت کا حکم ہوا، خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ پھر فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ نہیں سمجھے۔ اب دیکھیں جی، ایک بندہ ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا، محلہ ایک ہے، اس نے کلمہ تو پڑھ لیا، اب وہ جاتا ہے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، فجر کے وقت دروازہ کھلتا ہے، سیدھا مسجد میں جاتا ہے، کیونکہ یہ مومن والا کام ہے، پتہ چلا یہ کون ہے؟ بولے نہیں بھائی، نہیں بولے، کون ہے وہ؟ مومن۔ ایک اور بندہ ہے، رہتا عیسائیوں کی بستی میں ہے، اذان ہوتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں، مدے کی ارزائی ابھی سونے دو، کلمہ پڑھا ہوا اس نے، اب زور کی نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں، گاہک آئے ہیں، جانے دو، کوئی بات نہیں، کلمہ پڑھا ہوا ہے اس نے، عصر کی اذان ہوتی ہے، کہتا ہے نہیں، یہی تو صحیح گاہکی کا ٹائم ہے، کلمہ یہ ہے کون ہے؟ من تشبہ بقوم، وہاں پہ رہتے عیسائی ہیں، وہ تو عیسائی نماز ہی نہیں پڑھتے، مومن کے مشابہ ہوتا تو نماز پڑھتا، یہ تو عیسائیوں کے مشابہ ہے۔ نہیں سمجھ آئی یار، ابھی بھی نہیں سمجھ آئی۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اب اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ مومن سمجھا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ اب لباس پہ بھی یہی حدیث لاگو کر لیں، ایک شخص ہے، اس کا لباس ہے مومنوں والا، رہتا وہ عیسائیوں کی بستی میں ہے، یہودیوں کی، کافروں کی بستی میں ہے، دوسرا ہے اس کا لباس جو ہے وہ مسلمانوں والا نہیں ہے، اب اسے کیا سمجھا جائے گا؟ من تشبہ بقوم، نبی علیہ السلام کا فقط کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، فہو منہم، وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ لہذا ان کی مشابہت کسی کام میں، رائنا میں بھی ان کی مشابہت نہیں کرنی، پھر لباس میں بھی ان کی مشابہت نہیں کرنی، اعمال میں بھی، تہذیب و تمدن میں بھی، اپنے لٹریچر میں بھی، اپنے کلچر میں بھی، شادی بیاہ میں بھی، کسی معاملے میں یہود و نصارہ ہندوؤں کی رسومات کو اپنانا اور ان کی مشابہت کرنی نہیں، ورنہ انہی میں سے سمجھے جاؤ گے، ایسا نہ ہو کہیں انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ قیامت کے دن، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا لا تقولوا رائنا، تم رائنا کیا کہو، وقولوا انظرنا، تم لفظ ہی بدل لو۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ جس لفظ میں میرے پیغمبر کی ذرہ برابر بھی شان میں کمی آئے، قرآن کہتا ہے وہ لفظ میرے پیغمبر کے لیے استعمال کرنا، یہ بہت بڑا قاعدہ ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ بہت بڑا قاعدہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں، یاد رکھنا۔
قرآن نے جتنا ادب ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا بتلایا ہے، کیا کوئی دنیا میں مائی کا لال اتنا ادب کر سکتا یا بتا سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ قرآن نے سب سے زیادہ میرے پیغمبر کا ادب بتایا ہے۔ اب جس کو قرآن ادب کہے وہی میرے پیغمبر کا ادب ہوگا۔ قرآن اگر میرے پیغمبر کے متعلق کوئی لفظ بولے، آج کا مولوی کہے نہیں یہ نبی کی توہین ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مولوی صاحب بھی توہین کر رہے ہیں۔ قرآن کبھی اپنے پیغمبر کی توہین کر سکتا نہیں کر سکتا۔ فرمایا لا تقولوا راعینا، تم راعینا نہ کہو، کیوں؟ اس لفظ میں میرے پیغمبر کی شان میں کمی آتی ہے۔ وقولوا انظرنا، اور تم انظرنا کا لفظ کہا کرو۔ ساتھ فرمایا واسمعوا، اور میرے نبی کی بات کو کان لگا کے دھیان سے سنا کرو، تاکہ تمہیں یہ راعینا یا انظرنا کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اس طرح کی سازش یہودی پہلے بھی کرتے رہے۔ آپ کو ایک اور واقعہ کی طرف اشارہ کر دوں، یہودی جب آتے تھے مسلمانوں کے پاس تو کیا کہتے تھے؟ السلام تم پہ سام ہو اور تم پہ موت ہو۔ کیا کہتے تھے؟ وہ اتنے خبیث لوگ تھے، تھوڑی سی زبان کو موڑا، وہ ہے لیم بھی السنتہم، زبان کو بس تھوڑا سا موڑتے ہیں، پورے کا پورا معنی اور لفظی تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں تم پہ موت ہو۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو تم نے سلام میں پہل، اگر وہ تمہیں سلام کرے نا تو تم نے وعلیکم السلام نہیں کہنا، بلکہ وعلیکم اتنا ہی کہنا ہے کہ جو ہمیں کہنا وہ تم پر ہی ہو۔ کیوں میری بات کی سمجھ آئی ہے؟ یہ دوسری ان کی حرکت تھی، ایک رائنا والی بھی ان کی حرکت تھی، ایک السلام علیکم اور السلام علیکم یہ بھی ان کی حرکت تھی۔ فرمایا وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے، بولو کافروں کے لیے یہ کیا؟ کافروں کا تو یہاں پہ ذکر نہیں آیا، یہاں پہ تو منافقوں کا ذکر آیا ہے، ہاں یہاں پہ تو رائنا اور انظرنا کا ذکر آیا ہے۔ دراصل اللہ نے بتلا دیا کہ جو لوگ میرے پیغمبر کی آ کے توہین کریں وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو کافر، اور ان کافروں کے لیے دردناک۔ کیوں جی بات کی سمجھ آئی؟ اس لفظ کا یا اس جملے کا جوڑ معلوم ہوا اس آیت کے ساتھ کیا ہے یا تعلق کیا ہے؟ تعلق یہ ہے کہ جو لوگ میرے پیغمبر کی توہین کریں گے، جو میرے پیغمبر کی اہانت کریں گے، ایسے لوگ کافر ہیں۔ وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعینا، نہ تم راعینا کہا کرو، وقولوا انظرنا، اور تم انظرنا کہو۔ راعینا کا معنی ہماری رعایت کیجئے، انظرنا کا بھی وہی معنی ہے ہماری طرف نظر کیجئے، ہماری رعایت کیجئے۔ واسمعوا، اور تم دھیان سے سنا کرو، کان لگا کے سنا کرو۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اللہ شمس بھائی کی والدہ، اللہ اپنا بوبی بھائی کی بہنا، اور جتنے چھوٹے بڑے مائیں بہنیں سب بیمار ہیں، اللہ ان کو سب کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اللہ سب کو صحت یاب فرما، اللہ اپنے فضل و رحمت سے سب کو شفا عطا فرما۔ اللہ جتنے ہمارے بھائی بہنیں دنیا چھوڑ کے چلے گئے سب کی بخشش فرما۔ اللہ ہم سب کی دلی نیک جائز حاجات پوری فرما۔ اللہ جو کاروباری معاملات میں پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔